ہوتے ہیں وہ دل کے جو ان کے اندر کے جو یہ ایلوپیتھک سے یہ بات مختلف ہے کہ وہاں کہتے ہیں کہ دل کی ایک ہی بیماری اٹیک ہوتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. چھوڑا پیشنٹ جو ہے وہ دل کے اٹیک سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی کیونکہ پیتھولوجیکلی وہ سینسیشنل مریض ہوتے ہیں. ان کے دل کا جو ان کے خانے ہیں اس کے دل کے جو جھلیاں ہیں ان کے دل کے اندر جو سرکولیشن ہے وہ پیتھولوجیکلی بہتر ہوتی ہے. اف از اے پیشنٹ آف ایسافوٹیڈا، آپ کو تو اس نے آ کے یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اتنے سال سے بیمار ہوں، مجھے بڑی بدبودار گیس ہوتی ہے، مجھے بڑی دردیں ہوتی ہیں، رات کو تکلیف تیز بڑھ جاتی ہیں، لیٹنے سے اور بڑھ جاتی ہے، صبح چلنے کے شروع میں زیادہ ہوتی ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہوں تو گیس خارج ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، بدبو آتی ہے، پیشاب آتا ہے، بدبودار آتا ہے، لیکن پھر جو چلنے پھرنے سے تکلیفیں دردیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہیں. اس کو اگر دل کی بیماری ہے تو پہلے دوسرے اٹیک پہ ڈیتھ ہو سکتی ہے بیکاز ہی از سفلیٹک ہارٹ پیشنٹ. اب اس میں آپ یہ بھی اس کی بیماریوں میں گہرائی کی بات ہے. جو سوڑا پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے یہ نیٹومیور میں ہے، ان کے جو اعصابی تکالیف، جھیلوں کی تکالیف، ایکسٹرنل انٹرنل تکالیف جو زیادہ گہری نہیں ہوتی لیکن سینسیشنل میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہ نیٹومیور جیسی دوا کے اینٹی سورک دوا کے مریض ہوتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر جو سائیکوسس کا مریض ہے، یہ اس کے علامات میں اس قسم کی تبدیلی کے ساتھ کہ اس نے بتایا کہ جی آپ کی ہومیوپیتھی نے یہ بتایا کہ نیٹومیور اور ارجنٹم نیٹیکم آپ کے پاس دونوں آتے ہیں، تو یہ اس میں یہ بھی ہم نے یہ فلاسفی سے علیحدہ یا شاید سے علیحدہ ایک تجربے والی بات ہے کہ نیٹومیور کے اکثر مریض بچوں اور مردوں میں ہوتے ہیں، ارجنٹم نیٹیکم کے اکثر مریض مردوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر عورتوں میں ہوتے ہیں. ایسافوٹیڈا کے تو دونوں میں ہوتے ہیں اور بہت یہ ڈیتھ پوائنٹ تک پہنچے ہوتے ہیں. تو جب آپ ہومیوپیتھک سسٹم میں اپنی بہترین کامیابی کے لیے، اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے سورا سفلس اور سائیکوسس کی اسٹڈی اپنے طور پر آپ کریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ یہ مزہ آئے گا کہ آپ پہلے نمبر پر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بیماری کو درست کرنے کے لیے، کسی بھی بیماری کو درست کرنے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مریض کون سی دوا کا ہے. جب جو مریض ارجنٹم نیٹیکم کا ہے اس میں اس کی مستقل طور پر آپ سائیکوسس کی ساری بیماریاں، اس کی جھلیوں کی بیماریاں، اس کے دل کی تکلیف، اس کی دھڑکن کی زیادتی، اس کی گیس کی زیادتی. اب اس میں آسان بات یہ ہے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے، جلدی میں کام کرتا ہے، اس کا ٹائم بڑا، یہ کہتے ہیں یار ٹائم نہیں گزرا، وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا ہے. اس کی خوبی ہے دوا کی. وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ چینی کی خواہش کے باوجود چینی سے تکلیف بہت ہوتی ہے. مے بی ہی از اے پیشنٹ آف کرونک شوگر، لیکن شوگر کے نام پر آپ نے دوائی تو نہیں دینی. جیسے لائکوپوڈی میں بھی ہوتا ہے، چینی کی خواہش ہوتی ہے، شوگر کا مریض ہوتا ہے، اس سے ٹھیک ہوتا ہے. اب اس مقصد کے لیے کہ آپ نے اپنے پیشے میں جو آپ کا ایک بڑا خدا داد متبرک پیشہ ہے، آپ نے اپنے مریض کی اپنی سکسیس کے لیے، اس کی شفا کے لیے آج کے گروپ میں ان 3 دواؤں کو آپ نے بار بار اسٹڈی کر کے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے. یا جو میری یہ اسٹرگل ہے کتاب کے مقابلے میں دوا کا انتخاب، اس میں یہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اتنی بڑی تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس میں افادیت اس لیے ہے کہ یہ کسی کتاب کی نقل یا کاپی نہیں ہے، اور یہ کمپیریزن جو ہے یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس کے مطابق آپ اپنی پریکٹس میں کامیابی حاصل کریں. جب آپ بازاری پریکٹس والے طریقے سے ہٹ کر کہ بھائی یہ یار بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو نیٹومیور دے دو، یہ غلط ہے.
یہ گیس کا مریض ہے اس کو چائنا دے دو، لائکوپوڈیم دے دو، یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنا کام شروع کریں گے تو آپ کے بہت سے مریض بڑی ہی آسانی کے ساتھ آسان ترین علامات میں کہ دو دو تین تین چار چار چیزوں میں آپ کے لیے وہی راستہ آگے نظر آتا ہے جو دوا کے شروع میں ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ پہلا مریض آپ کے پاس آیا ہے، یہ اگر دن کی بیماریوں میں ہے، شورا کی تکلیف میں ہے، سینسیشنل اس میں بیماریاں زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ گرمی کے زیادہ احساس کے ساتھ نہانے کی خواہش کرتا ہے لیکن اکیلا رہنا چاہتا ہے، اور اکیلا رہنے کی خوبی یہ ہے کہ یہ شور سے بڑی نفرت کرتا ہے، شور سے اس کو ایگریویشن ہوتی ہے، سر درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کو غم کے اثرات ہیں یا غم کے اثرات نہیں بھی ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر سمٹم ہر دوا میں لازمی نہیں ہوتا، کچھ سمٹم مسنگ بھی ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر گیس نہیں بھی ہے تو وہ نیٹمیور کا مریض زیادہ اکثر ہوتا ہے، قبض کا مریض ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو قبض بھی ہو۔ آپ نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے ویدر فرام فرسٹ ٹو لاسٹ اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم ہی از اے پیشنٹ آف نیٹمیور اور ناٹ۔ اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس کو دوا دینے سے اگر اس میں بیماریاں ہیں تو نیٹمیور کی تمام بیماریاں سر سے پاؤں تک بے شمار بیماریاں ہیں، تمام قسم کی دردیں ہیں، سینسیشنیں ہیں، جلن ہے، خارش ہے، خارش کی تکلیف ہے، جس کو نہانے سے سکون ہوتا ہے وہ نیٹمیور سے درست ہوں گی۔ اب اس سے ملتی جلتی بیماریاں یا اس سے مختلف بیماریاں جو گیس سے تعلق رکھتی ہیں، جو چینی کھانے سے زیادہ تکلیفیں وہ حاصل کرتا ہے، جیسے نیٹمیور کا مریض نمک سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں ڈفرینس آ گیا، وہ کمپنی ڈیزائر کرتا ہے ارجنٹم نیٹیکم، نیٹمیور اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ کتنی آسان بات ہے کہ جس مریض کو آپ نے نیٹمیور کے بجائے ارجنٹم نیٹیکم دے دیا، اس کا بلڈ پریشر یا اس کی قبض یا اس کی گیس، اس کا درد ارجنٹم نیٹیکم سے درست نہیں ہونے والا، بیکاز ہی از اے پیشنٹ آف نیٹمیور۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو اکیلے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، مجھے کمپنی چاہیے، لیکن کمپنی میں جب بہت ساری گیدرنگ ہوتی ہے مجھے پھر بھی خوف ہوتا ہے، جب دروازہ بند ہوتا ہے، ہوا بند ہوتی ہے، میں واش روم میں ہوتا ہوں تو دروازہ بند نہیں کر سکتا، وہ یہ بھی ارجنٹم نیٹیکم کا مریض ہے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو مجھے موشن لگ جاتے ہیں گھبراہٹ میں۔ تو آپ نے بڑا اعلیٰ فیصلہ کیا کہ دونوں میں جو دماغی فرق ہے، نیٹمیور غم اور غصے کی زیادتی کا مریض ہے، ارجنٹم نیٹیکم پریشانی اور خوف اور گھبراہٹ کا مریض ہے۔ یہ چلتا پھرتا ہے، بار بار آپ سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا، میری گیس ٹھیک ہو جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر آتا ہے پھر جاتا ہے۔ یہ جلدی میں زیادہ ہوتا ہے، جلدی میں کام کرنے والا۔ نیٹمیور کا اس کے مقابلے میں سستی کا زیادہ ہوتا ہے، اور ایسافوٹیڈا گہری اور بڑی ہوئی سفلس کی بیماریوں میں دردوں سے لے کر ہڈیوں سے لے کر کینسر تک کا مریض ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو زیادہ اسٹڈی کریں اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ نے ان تینوں کا ایک حلیہ، ایک تصور، ایک نقشہ بنانا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ دوائی دیں گے تو یقیناً آپ یہ محسوس کریں گے کہ پہلے سے بہت زیادہ اچھا، ان کے مریض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سو کائنڈ آف یو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ فائدہ، زیادہ کامیابی ہوگی، اور اپنے فرائض میں آپ اس طرف توجہ دیں کہ فلاسفی کے بیسک ریکوائرمنٹس کے مطابق اگر کوئی علامت مائنڈ کے خلاف ہوتی ہے یا گرمی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ دوائی ٹوٹل ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو گرمی اچھی لگتی ہے، ان تینوں میں سے کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چلنے پھرنے سے سکون نہیں، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو ایسافوٹیڈا نہیں ہوتی۔ یہ جو بیماری کی بڑی نشانیاں ہیں کہ ڈکار زیادہ آنا اور گرمی زیادہ لگنا اور نہانے کی خواہش ہونا، کسی میں نہ ہونا، یہ آپ کو بڑی سہولت دیتی ہے کہ آپ کے ایک آسانی سے دوا سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اور ہومیوپیتھک سسٹم میں آخری بات ہے، سلیکشن آف میڈیسن اکارڈنگ ٹو سمٹم
از دی بیسٹ وے. ہم یہ کہا کرتے ہیں ہومیوپیتھی کیا ہے؟ جو لمبی چوڑی تشریح کے بجائے ون میڈیسن اکارڈنگ ٹو سمٹمس ان پراپر پوٹینسی. بہت پرانا مریض ہے پوٹینسی زیادہ ہو جائے گی، بہت مائنڈ علامتیں واضح ہیں پوٹینسی زیادہ ہو جائے گی، جسمانی علامتیں زیادہ ہیں، مائنڈ کم ہے، سینسیشنل اس سے کم درجے کی ہیں، پوٹینسی کم ہو. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پوٹینسی کون سی دینی ہے. پوٹینسی سے زیادہ فرق نہیں ہوتا. دوائی کی علامات کے مطابق اس کی سلیکشن درست ہونی چاہیے. سو کائنڈ آف